علامت مومن ہے. صرف نماز علامت نہیں ہے. نماز واجب ہے، واجب ہے، غلط مت سمجھو، لیکن ہم صرف واجب پڑھ کے ریلیکس ہیں. اور اتنے ہزار چیزیں ہمارے ساتھ. ہر معصوم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں رہتا یہاں پہ. اسی وقت ایک لمحے کے لیے ایک سلوات پڑھتے ہوئے دعا کر لو. یہ حاجی علی کا یہ تھا. ہر وقت امام کی، جب کسی کی سنتا امام کیوں بولتا مولا پلیز کہاں ہے کہاں ہے. اس کے بعد اس نے 40 دن ایک عمل کیا، استغاثہ امام زمانہ. نیت یہ کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، نیت یہ کہ میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، نیت یہ کہ مولا give me chance to serve you, give me chance to serve community. ہماری زبان پہ یہ دعائیں آتی ہیں. اس نے فوراً امام کو دیکھا کہ امام تشریف لائے. عجیب عجیب واقعہ ہے. میں نے پہلے بہت زمانہ پہلے پڑھا یہ واقعہ. اگر آپ نے مجھ سے یہاں نہیں سنا تو یوٹیوب پہ تو ضرور سنا ہو. حالات امام میں نے پڑھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا آئے خواب میں. یہ تڑپ کے کہنے لگا مولا where were you, where were you, we were all waiting for you. ہلے میں اتنے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مولا آپ ضرور کیوں نہیں کر رہے. یہ دیکھو عالم نہیں تھا، کوئی مجتہد نہیں تھا، جاہل آدمی تھا ہم جیسا. امام نے کہا کتنے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. کہا مولا پورا ہلا بھرا ہوا ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے تو. امام نے کہا اچھا. امام کو بول رہا، جاہل ہے نا بیچارہ، کہ مولا آپ آئیے، پورا ہلا آپ کا انتظار کر رہا ہے. امام نے کہا کتنے لوگ. کہا مولا 20-25 ہزار ہیں، اتنے لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ ضرور کیجیے، آپ آئیے. مولا نے کہا اچھا 20-25 ہزار اتنے لوگ ہیں. تو کہا ہاں مولا اتنے ہیں. تو کہا امام نے کہا تو ایسا کر، وہ 20-25 ہزار میں سے جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پائس ہے، جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پائس ہے، اس میں 70 آدمی کو چن اور آج کی رات اپنے گھر پہ بلا لیں. آدھی رات کے بعد ہم آئیں گے. اس نے کہا مولا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اتنے لوگوں میں صرف 70 آدمیوں کو چنوں. امام نے کہا بس 70 کو چن لے جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پائس ہے، اور اپنے گھر پہ بلانا، اور رات میں ہم آئیں گے. اس نے کہا بہت اچھا. لیکن امام نے کہا سنو حاجی علی، جو تمہاری گھر کی چھت ہے نا، اس پہ 2 شیپ، بکرا جس کو آپ بولتے، خریدو، اور اوپر جو ہے چھت کے اوپر ان کو باندھ کے رکھ دو، اور ایک چھری رکھ دینا اور پانی رکھ دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، حکم امام ہے. آج کا شیعہ ہوتا بولتا مولا I don't have money، مولا مجھے پیسے دے دو. کیا بول رہا ہے؟ امام کو دینا نہیں ہے، لینا ہے امام. تو اس نے کہا ٹھیک ہے I'll do it. اس نے جا کے بولا بھائی امام آنے والا، امام آنے والا. لوگوں کچھ کو یقین ہے، کچھ کو یقین نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا چل لیٹس ٹرائی. یہ اتنا بول رہا ہے، یہ اتنا امام کا چاہنے والا ہے. پورا واقعہ سن. یہ جانور کا، بکرے کا واقعہ نہیں سنا. 50 60 70 آدمی اس کے گھر پہ جمع ہو گئے. شب جمعہ تھی اور تڑپ تڑپ کے رو رہے. اب یو کین امیجن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا مولا آنے والا ہے تو میں کیسے بے چین رہوں. تڑپ تڑپ کے سب رو رہے کہ مولا آنے والے، مولا آنے والے. میں اس کو شارٹ کر رہا، میرا گھڑی میرے ساتھ نہیں دے رہی. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، امام کو پورے جمع ہو گئے، دعائے کمیل پڑھی، استغاثہ پڑھا، ندبہ پڑھ لی، زیارت عاشورہ پڑھ لی. آدھی رات سے زیادہ ہو گیا. سب نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور زمین پہ آ رہا. زیارت نہیں کی، ایک نور آیا، چھت پہ آیا. آنے کے بعد اوپر سے آواز آئی حاجی علی اوپر آ جاؤ. حاجی علی دوڑتا ہوا اوپر. پھر کچھ دیر کے بعد جو نیچے بیٹھے، سب انتظار میں نیچے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اوپر سے فریش بلڈ، تازہ خون نیچے گر رہا. امام نے حاجی علی سے کہا اس بکرے کو ذبح کر، اور یہ جو پرنالا سمجھتے ہو نا، اس پرنالے اس کے پاس ذبح کر دے کہ خون نیچے بہہ جائے. پورا مجمع نے نیچے دیکھا کہ اوپر سے فریش بلڈ نیچے گر رہا اور اوپر خاموشی ہے. پھر ایک آواز آئی،
عبداللہ علی، ایک عبداللہ علی تھے، اوپر گیا، حاجی علی خاموش بیٹھا ہوا، امام نے عبداللہ سے کہا کہ اس بکرے کو ذبح کر دے، دوسرے پرنالے سے پھر فریش بلڈ نیچے گرنے لگا۔ اب امام نے کہا حاجی علی جا کے نیچے سے سب کو بلا کے لے جاؤ۔ حاجی علی نیچے گیا، نیچے جا کر اب اوپر اب امام کے پاس جانا چاہتا ہے، امام نے پکارا، کہا حاجی علی ویئر آر یو؟ پھر اب حاجی علی جو اوپر آتا ہے وہ سر کو جھکا کے آتا ہے، کہنے لگا مولا ایک بھی نہیں ہے نیچے، جوتوں کو چھوڑ کے چلے گئے کہ پہلا گیا وہ بھی ذبح ہو گیا، دوسرا گیا وہ بھی ذبح ہو گیا۔ امام نے صرف امتحان لیا تمہارا، یہ مت سمجھو کہ بغیر امتحان کے تم مومن بن جاؤ گے۔ امام نے کوئی سزا نہیں دی، امام نے صرف بتایا کہ محبت تمہاری کیا ہے۔ ایگزیکٹلی اس واقعے کو لے کے جا کے ہارون مکی کے واقعے سے ملا۔ ہارون مکی کے پاس وہ بغدادی نے آ کے چھٹے امام سے کیا کہا تھا کہ مولا 70,000 ہیں بغداد میں۔ امام نے کیا کہا؟ یہ تندور روشن ہے، چلا جا اس کے اندر۔ وہ رک گیا، کہنے لگا مولا میں تو جل جاؤں گا، ابھی وعدہ کر رہا مولا آپ حکم کریں گے تو آپ میدان میں نکلے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اپنی جان دیں گے آپ کے اوپر۔ امام کہہ رہا تندور میں جاؤ، رک گیا، ہارون مکی کو بلایا، وہ صرف دور سے سلام کیا۔ امام نے کہا ہارون تندور روشن ہے، چلا جا۔ اس کے وہ گروسری کر کے آ رہا تھا، ہاتھ میں سامان تھا، وہ رکا بھی نہیں، سامان سمیت چلا گیا۔ امام نے لڈ اوپر لگا دی، اب اس بغدادی سے بات کرنے لگے کہ یہ بتا بغداد میں بزنس کیسا چل رہا، یہ بتا بغداد میں لوگ کیسے ہیں، یہ پریشان ہو رہا کہ یہ تو جل گیا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، بعد میں جب لڈ ہٹایا تو حاجی اس کو ہارون مکی کو لوگوں نے دیکھا، امام نے دیکھا، امام نے پلٹ کر اس بغدادی سے کہا یہ بول ایسے کتنے ہیں۔ امام کو کون سا شیعہ چاہیے؟ صرف بیٹھ کے گوسپ کرے، ڈرائنگ روم ٹاک کرے، ڈائننگ ٹیبل ٹاک کرو، یو پلان یور سیلف، ابھی میں شیعہ، نو، اٹس اے ہائی ٹائم۔ میں صرف یہ پوچھتا کہ 20 دن میں محرم میں حسین تمہارے پاس مہمان ہے، تم نے کیا مولا حسین کے لیے چھوڑا ہے؟ میں ایک بات بولوں، 4 بال حسین کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر عاشق حسین۔ پلیز اپنی خواہشات کو، اپنے وشز کا قربان کرو ان کی مرضی کے اوپر۔ اگر تم نے کر لیا تو تم سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ دوستوں میں نے کہا تھا مجھے پریشر ہے، بھول گیا تھا کہ اربعین حسین کے لیے ماشاءاللہ سب لوگ جا رہے، کیا تحفہ دینے والے ہو؟ ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ؟ ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے جو اربعین حسین کے لیے جا رہے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ ٹو گفٹ ٹو مولا حسین؟ میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، بالکل بلیک، ہم زیارت پہ جا رہے۔ ہاں تم اتنے بڑے کریم ابن کریم کے پاس جا رہے، ڈریم کم ٹرو ہے اربعین کی زیارت۔ میں انگلش میں جان بوجھ کے بولا، ڈریم کم ٹرو، لائف ٹائم زیارت ہے وہ، اور ہم جا رہے ایمٹی ہینڈز۔ جاؤ ایمٹی ہینڈز، لیکن جب جانا واپس آنا تو ایمٹی ہینڈز نہیں آنا، جھولی کو بھر کے لانا۔ سمجھ آئی بات؟ اگر آپ پریکٹس کے لیے جا رہے، سب جا رہے، میں بھی جا رہا، لیٹس انجوائے، کھانا کھانا ہے، اس کے لیے نہیں۔ گھر سے تم نکلو گے، گھر سے، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، جوہو سے تم نکل گئے، نکلے تو تمہارا ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں تمہارے 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 نیکی لکھی جائے گی، 1,000 درجات بلند۔ یہ تو منیمم ہے، ہو سکتا پہلے سٹیپ پہ حسین صاحب معاف کر دے، شک ہے مولا میں؟ اس کے بعد گھر سے نکل کے واپس ایئرپورٹ گئے، ایئرپورٹ سے نجف اشرف ہے، اللہ جلد سے جلد آ جائے انشاءاللہ، وہاں سے آپ واک ٹو پیراڈائز کریں۔ یہ واک ٹو پیراڈائز ہے، نہیں سمجھا گیا؟ ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز جا رہے ہیں، نجف اشرف سے کربلا جو جا رہے ہیں نا، دس واک آل سیز کہ یہ واک ٹو پیراڈائز ہے، یہ جنت کی واک ہے، ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز پہ جا رہے ہیں۔ تمہارا ہر سٹیپ ملائکہ تمہارے پیروں کو چومتے ہیں، یہ ظاہر حسین ہے،
چوما جاتا ہے پیروں کو کہ یہ حسین کا زائر. غریب امام کی کہ زائر, آپ کو میں بتاؤں, آج ہی میں نے خراسان کی مجلس میں بولا تھا, ایک جملہ بول رہا کہ زائر کے پیروں کی خاک جب میت مشہد مقدس میں آتی ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, تو جب مشہد مقدس میں میت آتی ہے, جس کارپیٹ کے اوپر سے زائر مولا کے روضے کی زری کی طرف جاتے ہیں, تو اس کارپیٹ کو اٹھا کے میت کے اوپر ڈالا جاتا, کفن کے اوپر, چہرے سے بندے کفن کھول کے اس کے اوپر ڈالا جاتا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کی شفا بن جائے, یہ خاک اس کی شفا بن جائے. سوچو ہم جیسے گناہگاروں کی جا کے مشہد مقدس میں دیکھو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پوچھو وہاں پہ کتنا مقام ہے زائر امام رضا کے. اب پھر سوچو اگر جو زائر اربعین ہو, کیا سوچ رہے یار, کیا سن رہے, کیا سٹیٹس ہے تمہارا. لیکن جیسے میں گیا ویسی واپس آیا. پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا, اب بھی جھوٹ بول رہا. پہلے بھی میں جو نا غیبتیں کرتا تھا, اب بھی غیبتیں کر رہا. پہلے بھی حرام کھاتا تھا, اب بھی حرام کھا رہا. لائف میں چینج آ رہا. کم از کم جو پیسے اربعین حسین کے لیے ہم خرچ کر رہے, ایجنٹس کو دے رہے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جو بھی ہو رہا, خبز دیا ہوا پیسہ رہنا. خاموشی سے مت سنو پلیز. پاک پیسہ ہونا, پاک پیسہ نہیں ہوگا تو حسین تمہاری زیارت کو قبول نہیں کرے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ پیسہ پاک ہونا, خبز دیا ہوا پیسہ ہونا. زیارت پہ جائیں, تم گھبراؤ مت, بالکل مت گھبراؤ. تم یہ دعا کرو مولا حسین سے, میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں, میرے پیسے کو پاک کرو. حوالے ان کے کر دو, دیکھو کیسا انتظام ہوتا. گھبراؤ مت کہ کیسے انتظام ہوگا. نو, ہم تھوڑی انتظام کرتے, امام انتظام کرتا. امام انتظام, کھانے کا انتظام تم کرتے وہاں پہ یا حسین کرتے؟ کون کرتا؟ وہاں مولا حسین کرتے نا. مولا حسین اربعین میں تمہارے ہوسٹ ہیں اور ہم ان کے گیسٹ. حسین سے بڑا ہوسٹ کون ہو سکتا؟ اس سے بڑا کوئی ہوسٹ نہیں. لائف ٹائم زیارت. تو یہ چیزیں 2-3 چیزیں بتا دی. اب جب واک کرنا, 2 کام کرو. ایک بہت سمپل چیزیں بتا, بہت سی چیزیں ہیں لیکن بہت سمپل, جو ایک لڑکا لڑکی بھی کر سکتے, ماں باپ بھی کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پہلا سٹیپ نجف اشرف سے آپ لے رہے, سلام کر دو. مولا کو سلامی دے کے آپ کربلا کی طرف واک کرو. پہلا بول, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد نیت کرو کہ میں ایک تسبیح صلوات کی اللہ کے رسول کو پیش کروں, ایک تسبیح بیوی کو, مولا کو, مولا حسن, مولا حسین, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, شہدائے کربلا, اسیران کربلا, وہاں سے شروع کر کے زمانے کے امام تک. واک اتنی لمبی ہے کہ ایک ایک تسبیح 5-5 منٹ میں ہو جائے گی. تمہارا ہر لمحہ تم جب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می. صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ رحمت اسی وقت نازل ہوتی. تم نے پہلا سٹیپ چلے اور تمہاری نیت تھی کہ میں 100 صلوات اللہ کے رسول پہ بھیجوں گا, جو خود رحمت ہے ان پہ آپ رحمت بھیج رہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس پہ تم رحمت دے. جیسی تم چلے تمہارے اوپر ایسا رحمت کا شیڈ آ جاتا. دوستو جہاں رحمت ہے وہاں مصیبت نہیں ہے, یاد رکھو. ایسے تم اس رحمت کے شیڈ میں چلتے. اس کے بعد تم صرف صلوات پڑھ رہے, you are not doing anything. میں خود آپ کو لمبی چوڑی وہ نہیں بتا رہا, صلوات پڑھتے رہو. جب یہ 14 معصومین پہ تم نے صلوات پڑھ کے ہدیہ کر دیا, تم جانے سے پہلے مولا حسین کے حرم میں پہنچنے سے پہلے ان کو تم نے گفٹ بھیج دیا کہ مولا حسین میں آ رہا, آپ کے نانا کو بھی بھیجا ہوں, آپ کی ماں کو بھی, آپ کے بابا کو بھی, آپ کے بھائیوں کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی بہنوں کو. جانے سے پہلے تم نے رحمت کا تحفہ بھیجا. اب تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے کہ تم نے تو رحمت بھیجی, کیا حسین تم کو رحمت نہیں دے گا؟ میں کیا بولوں, بہت سمپل چیزیں بتا رہا آپ کو. یہ کل بھی بولوں گا. آپ میرے پاس صرف 5-6 منٹ رہ گئے مسائل پہ آنے کے لیے. تو یہ کوشش کرو کہ صلوات اور استغفار کچھ مت کرو. اللہ I'm sorry مولا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. 2 ہو گئے. پھر مسلسل یہ بولتے رہو, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ ابھی زیارت نہیں ہوئی,
لیکن تم پہلے سے شکر ادا کر رہے کہ رحمت آ جائے، نعمت مل جائے، اس کا شکر ادا کر. یہ نہیں کہ میں اپنے پیسے سے آیا، میں اپنے ارننگ سے آیا، میں اسمارٹ ہوں، میرے پاس پیسہ ہے تو میں نو، جب تک توفیق نہ ہو تم ہل نہیں سکتے. شکر ادا کرتے چلو، تھینک یو بولتے ہوئے چلو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. یہ ساری معصومین کی سیرت کے وہ پہلو میں آپ کے سامنے بتا رہا کہ جو معصومین جس پہ عمل کرتے تھے. آپ جتنی دعائیں اٹھا کے دیکھو گے، ابھی روز عرفہ امام حسین کی آپ نے دعا پڑھی، ہر دعا اٹھاؤ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی، اس کی تعریف، اس کا شکر. کمیل بھی دیکھ لو، دعا ہے ابو حمزہ صومالی دیکھ لو، جتنی دعائیں، اس کا تعریف، اس کا شکر. پھر اپنی حاضری. 3 چیزیں آج میں نے بتائی، صلوات، استغفار اور شکر. یہ اور اب آپ کو اور ایک فائدہ بتایا، اس لیے کہ بزنس کمیونٹی ہے، یہی تو بولتے ہیں مجھے مولا چھوٹی دعا اتنا فائدہ نہیں. تو اب میں آپ کو بتا رہا کہ آپ چاہتے کہ اس کا ثواب ملے سب کو، آپ کے علاوہ بھی. آپ بولیں گے جو ادھر والے لوگ ہیں نا دنیا میں، ان کو اتنا نہ ملے، میرے کو زیادہ ملے، تو میں وہ بتاتا ہی نہیں. میں آپ کو کیا بتا رہا، آپ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ صلوات، یہ شکر، یہ استغفار، یہ والدین کی طرف سے بڑا. مر گئے تو تمہاری نیت بامبے سے چلتے وقت یہ رہنا کہ یہ سال جو میں 40 کی زیارت کو جا رہا، یہ سال کی زیارت میں on behalf of my marhum mother and father, my brothers, my sisters, my grand parents. اس کے بعد بولو بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک، جن کو تم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ملینز کی تعداد میں مومنین مومنات آئے اور چلے گئے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت پہ جانے سے پہلے لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ ساری زیارت اب تک جو تم نے زیارتیں کی وہ ایک طرف ہو جائے، یہ زیارت ایک طرف ہو جائے. تم یہ نیت کرو، 40 جو میں کرنے جا رہا یہ سارے مرحومین کے بیہاف میں جا رہا، جس کو میں جانتا نہیں، جس کو میں پہچانتا نہیں. میں کسی کو نہیں پہچانتا 100 برس پہلے کون تھا، 1000 سال پہلے کون تھا. بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین سے ان کے بیہاف میں زیارت کا جا رہا. دوستوں تم کو اندازہ نہیں ہے، تم نے نیت کی، پہلا قدم اٹھایا، اللہ نے رحمت ان مرحومین کو بھیجا. وہ مرحومین پکار کے پوچھتے کہ یہ آیا کیسے، یہ ہم تو اس بندے کو نہیں جانتے، ہم تو اس عزادار کو نہیں جانتے. وہ فوراً دعا کرتے، ملینز ملینز ملینز. کیا دعا کرتے؟ اللہ اس نے بغیر ہم کو دیکھے، بغیر ہم کو جانے، بغیر اینی انٹرسٹ کے اس نے ہماری مغفرت کی دعا کی، ہماری وجہ سے ہمارے لیے کربلا کی زیارت کی. اللہ اس نے ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل کیا، تو اس پر رحمتوں کو